بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ 25ویں تراویح۔ آج کی تراویح میں 29ویں پارے تبارک الذی کی تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلی سورت الملک کی ابتدا ہی اللہ کی عظمت کے اظہار سے کی گئی ہے۔ بڑی ہی عظیم اور برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ امتحان لے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے اعمال والا بنتا ہے۔ نافرمانوں کو للکارا ہے، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اب تمہیں زمین میں دھنسانے اور آسمان سے پتھراؤ کرنے والا عذاب نہیں آ سکتا؟ بتاؤ تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو خدا رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے سکے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ ان سے پوچھو اگر تمہارا یہ پانی نیچے اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے یہ صاف و شفاف پانی نکال کر لائے؟ کہہ دو وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ تم عنقریب جان لوگے کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے۔ سورہ القلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کے اعلیٰ کردار کا موازنہ قریش کے فاسق لیڈروں کے کردار سے کر کے یہ دکھایا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب موافق و مخالف دونوں پر واضح ہو جائے گا کہ کن کی باغ ڈور فتنہ میں پڑے ہوئے لیڈروں کے ہاتھوں میں ہے جو ان کو تباہی کے راستے پر لیے جا رہے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے بنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دی کہ آپ ایک اعلیٰ کردار پر ہیں، اور قریش کا کردار بتایا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والے، ذلیل، اشارہ باز، لترے، نیکیوں سے روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، لوگوں کا حق مارنے والے، سنگ دل اور شیخی باز، اور یہ سب اس لیے کہ اللہ نے انہیں مال اور اولاد عطا کر دی ہے۔ اس موقع پر ایک باغ والوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ اس دھوکے میں نہ رہو کہ اب تمہارے عیش میں کوئی خلل ڈالنے والا نہیں۔ جس خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بخشا ہے اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو چھین بھی لے۔ آخرت کے انجام کی طرف توجہ دلاتے ہوئے سوال کیا گیا کہ آخر انہوں نے خدا کو اتنا بے انصاف کیسے سمجھ رکھا ہے کہ وہ نیکوں اور بدوں میں کوئی فرق نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آج جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان کا غم نہ کیجیے، صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے، اور اس طرح کی جلدی دکھانے سے بچیے جس میں حضرت یونس علیہ السلام مبتلا ہو گئے تھے اور انہیں آزمائش سے گزرنا پڑا تھا۔ سورہ الحاقہ میں رسولوں کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام بتاتے ہوئے قیامت کی ہولناکی کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ فرمایا یاد رکھو جب سور میں ایک ہی پھونک ماری جائے گی اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں پاش پاش کر دیا جائے گا تو اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور تمہاری کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ پس پیشی کے دن جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اور جسے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ حسرت سے موت مانگ رہا ہوگا۔ آواز آئے گی، اس کو پکڑو، اس کی گردن میں طوق ڈالو، اس کو جہنم میں جھونک دو، اور ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے جکڑ دو۔ یہ ہے وہ جو خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا تھا۔ سورہ المعارج میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ یہ بہت ہی تنگ نظر تھوڑے لوگ ہیں. اس وقت خدا نے ان کو جو ڈھیل دی ہے تو ان کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے. ذرا پکڑ میں آ جائیں تو ساری شیخی بھول جائیں گے اور تمنا کریں گے کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں، اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے کنبے کو جو اس کا پشتی باندھ رہا ہے اور تمام اہل زمین کو بدلے میں دے کر اپنی جان چھڑا لے. سورہ نوح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی سورہ میں تلقین کرتے ہوئے صبر کے لیے نمونہ کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ انہوں نے کتنے طویل ترین عرصے تک یعنی 950 برس صبر کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت دی، اور اتنے طویل صبر اور انتظار کے بعد ان کی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا گیا. اس طرح داعیان حق کو بتایا گیا کہ اپنی آخری منزل کے لیے صبر اور انتظار کے کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. ساتھ ہی یہ بات بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ جلد بازوں کی جلد بازی اور طعن و تشنیع کے باوجود ان کو اگرچہ ایک طویل مدت تک ڈھیل دیتا ہے مگر بالآخر ایک روز پکڑ لیتا ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوتا. ایک اہم بات حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں یہ بھی بیان ہوئی کہ حقیقی معنوں میں خدا کی ہدایت کی پابندی دنیا میں بھی خوشحالی اور برکتوں کا ذریعہ ہے، لیکن ان کی قوم کی بہت بڑی تعداد نے ان کی نافرمانی کی، مذاق اڑایا اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کی گمراہی میں اضافہ کیا. پس ایک دن وہ اپنے گناہوں کی سزا میں پانی کے طوفان میں غرق کر دیے گئے اور اسی راستے سے آگ میں داخل کر دیے گئے. اس وقت کوئی ان کے کام نہ آیا جنہیں وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے. سورہ جن میں قریش کو غیرت دلائی گئی کہ جنات جو قرآن کے براہ راست مخاطب نہیں ہیں وہ جب راستہ چلتے اس کو سن لیتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں اور اپنی قوم کے اندر اسے پھیلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ خاص تمہارے لیے اسے اتارا جا رہا ہے اور اس کی برکتوں سے نوازنے کے لیے خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ایک کیے دے رہا ہے، مگر تمہاری بدبختی کہ اس کی طرف دھیان دینا تو درکنار، تم الٹے اس کے دشمن بن گئے ہو. سورہ المزمل اور المدثر دونوں صورتوں کی ابتدا اے چادر میں لپٹنے والے اور چادر لپیٹے رکھنے والے سے کی گئی ہے. اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام مخلوق خدا کے لیے بے انتہا رحیم و شفیق اور اپنے رب کی ڈالی ہوئی ذمہ داریوں کے معاملے میں بہت حساس واقع ہوتے ہیں. وہ اپنی جان توڑ کوششوں کے باوجود جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی دشمنی ان سے بڑھتی جا رہی ہے تو انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں انہی کے کام میں تو کوتاہی نہیں ہے، اور یہ فکر ان کو بہت غمزدہ کر دیتی ہے، اور وہ چادر میں سمٹ کر اپنے ماحول سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اندر ہی اندر کوتاہیوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں. المزمل میں چادر اوڑھنے والے کے پیارے لفظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اس حالت سے نکلنے کا راستہ بتایا گیا ہے کہ رات کے وقت اس کے حضور قیام کا اہتمام کرو. اس میں ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو، اس سے دل کو ٹھہراؤ ملے گا اور دماغ کو بصیرت حاصل ہوگی اور آگے کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت پیدا ہوگی. المدثر میں بھی اسی لقب سے پکار کر ہدایت کی کہ بس چادر اتار پھینکو اور لوگوں کو ڈرانے اور خبردار کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. اٹھ کھڑے ہو،
اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے دامن کو ہر قسم کے غبار سے پاک رکھو اور اپنی جد و جہد جاری رکھو۔ مخالفتوں کے باوجود حق پر ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ضرور ظاہر فرمائے گا۔ سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ثبوت میں انسانی ضمیر نفس لوامہ کو پیش کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ انسان خود ایک چھوٹے پیمانے پر کائنات کی حیثیت رکھتا ہے۔ پس اس چھوٹی دنیا میں اپنے کیے پر ملامت کرنے والی حس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں بھی نفس لوامہ ہے، اور وہی قیامت ہے جو تمام لوگوں کی پوری زندگی کے اعمال کا محاسبہ کرے گی۔ سورہ الدہر میں قیامت کی یہ دلیل دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سننے اور دیکھنے اور ان کے ذریعے نیک و بد میں تمیز کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ایسا دن آئے جس میں لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ مل سکے، ورنہ پھر نیکی و بدی کی پہچان اور تمیز کرانے کی کیا ضرورت تھی۔ سورہ المرسلات میں تیز و تند چلنے والی ہواؤں کی گواہی پیش کی ہے کہ یہ ہر وقت قیامت آنے کی یاد دہانی کراتی رہتی ہے۔ جب اللہ ان کی لگام چھوڑ دیتا ہے تو یہ اندھا دھند غبار اڑاتی بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، کہیں پانی برسا کر تباہی برپا کر دیتی ہیں اور کہیں سے انہیں اڑا لے جا کر لوگوں کو تباہی سے بچا لیتی ہیں۔ اس طرح کہیں نافرمانی کے عذاب میں مبتلا کیے جانے کی یاد دہانی کراتی ہیں اور کہیں اللہ کی شکر گزاری، اس کی ربوبیت اور آدمی کی جواب دہی کی ذمہ داری کو یاد دلاتی ہیں۔ بس اسی طرح ایک دن آسمان پھٹ پڑے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہی دن فیصلے کا دن ہوگا۔ جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا، چلو اس دھوئیں کی طرف جو 3 طرفوں میں چھپا ہوا ہے، اور بس وہی طرف بچی ہوئی ہوگی جس طرف مجرموں کو رگیت کر لایا جا رہا ہوگا۔ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تم کو بھی اور تم سے پہلوں کو بھی آج جمع کر لیا ہے، تو ہے آج تمہارے پاس بچاؤ کے لیے کوئی داؤ؟ یہاں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے، اب اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔